رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے. یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ اکبر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا یہ مہینہ چوز کیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت کا باعث ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا. If you love someone، آپ کی فیانسے سے یا شادی نہیں ہوئی ہو، آپ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہو، آپ وہ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، فیملی ساری یہاں کھانا کھا رہی ہے، باربیکیو کر رہی ہے، بیکاز یو کریو فار دا پرائیویٹ مومنٹس. بٹ اف وی آر ناٹ کریونگ فار دا پرائیویٹ مومنٹس ان رمضان، جب روزانہ رات کو فرشتے اعلان کر رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو پانے والے اب تو ایفرٹ کر، اب تو کمفرٹ زون سے باہر نکل، اب تو آگے بڑھ. وہ یا باغی شر اکثر، اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے بند ہو گئے ہیں، ابھی تیرا نفس تجھے نہیں روک رہا. کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. قلب جو ہے ایک شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین، زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ. رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اس سے اچھی اپرچونٹی اس کو پورے سال میں نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، جہاں پہ آپ ممبر پہ چل رہے تھے، آپ ایک قدم اوپر گئے، ایک قدم اوپر گئے، اور ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے اور جبریل امین دعا کر رہے تھے. ہمارے سے جس کا تعلق ہے بات کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دعا جو اس میں تھی وہ یہ تھی، جبریل امین نے دعا کی، آمین ہمارے پیارے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبریل امین نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے. برباد ہو گیا وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے. اس دعا پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مجھے جو حدیث سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے رمضان کے حوالے سے نا، وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ والی رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے خواب دیکھا ایک دن. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ خواب دیکھتے تھے، پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اور جنت کا جو کالر ہے، بلانے والا ہے، وہ ڈفرینٹ لوگوں کو بلا رہا ہے جنت کے لیے. اور میں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں، 2 اشخاص کو دیکھتا ہوں جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، ٹھیک ہے، شہادت جو ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اور دوسرا جو شخص ہے وہ نارمل ڈیتھ جو ہے وہ مرا. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو کالر جو ہے وہ پہلے بلائے گا، لیکن جو جنت کا کالر ہے اس نے پہلے دوسرے بھائی کو بلایا جو کہ شہید فوت نہیں ہوا، نارمل ڈیتھ مرا ہے لیکن 1 سال بعد مرا ہے. تو مجھے تعجب ہے اس بات پہ کہ اس نے اس کو پہلے کیوں نہیں بلایا، شہید کو پہلے کیوں نہیں بلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مطلب کس چیز پہ تم تعجب کرتے ہو؟ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ شہید سے 1 سال بعد تک زندہ رہا، تو کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ انہوں نے کہا بالکل رمضان پایا. کیا اس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ بالکل زیادہ نمازیں پڑھی. کیا اس نے زیادہ سجدے نہیں کیا؟ کیا اس نے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ بالکل روزے رکھے.
یہی تو ریزن ہے اس کی وجہ سے کہ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ شہید کے رتبے سے بھی اوپر چلے گئے. یعنی ایک رمضان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں الون، اس کا جو ٹوٹل اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شہید کے اجر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے.